بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس طرح تمام انسانوں کی روحیں وجود میں آ گئی۔ پھر ہر انسان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد ہیں۔ ان میں سے ایک کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ تیری اولاد میں بہت طور ہیں، ان کا نام داؤد ہے۔ پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ یا اللہ 40 سال میری عمر میں سے ان کی عمر میں شامل کر دے۔ اس سلسلے میں دوسری روایت یوں آئی ہے کہ جب فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا تو آپ فرمانے لگے کہ میری عمر میں تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر 960 سال تھی۔ انبیاء اپنی عمر سے واقف ہوتے تھے۔ فرشتے نے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں، آپ نے اپنی عمر سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ آدم علیہ السلام نے انکار کیا تھا تو ان کی اولاد بھی انکار کی عادی ہے۔ آدم علیہ السلام خود بھول گئے تھے تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل عطا کیا۔ اس کا نام انہوں نے شیس رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری سے مروی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 104 صحیفے نازل فرمائے، ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ صحیفوں میں ایسے قانون اور ضابطے تھے جن سے انسانی زندگی منظم ہوتی ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا۔ لوگوں نے شیس علیہ السلام سے مختلف علوم، فنون اور پیشے سیکھے، انہیں شہروں میں رہنے کے بارے میں تعلیم دی، دن رات کے حسابات سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ کن اوقات میں وہ اللہ کی عبادت کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ چنانچہ ان کے بیٹے تلاش میں نکل گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھ کلہاڑی اور ٹوکریاں وغیرہ بھی لے لی۔ راستے میں انہیں فرشتے ملے، ان کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو وغیرہ بھی موجود تھی۔ فرشتوں نے پوچھا کہ آدم کے بیٹوں کس چیز کی تلاش میں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد مریض ہیں اور انہیں پھل کھانے کی خواہش ہے، ہم ان کے لیے پھل لانے جا رہے ہیں۔ فرشتے ان کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے کے قریب ہیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ وہ بلند آواز سے حضرت آدم علیہ السلام کو پکارنے لگی۔ آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور قبر کھودی۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی اور پھر قبر میں اتار کر مٹی ڈال دی اور فرمانے لگے کہ ہے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ اس وقت لوگ کفن دفن کے احکامات سے واقف نہیں ہوتے تھے، انہیں علم نہیں تھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو کس طرح دفن کیا۔ اس طرح فرشتوں کے ذریعے انسان کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی 960 سال زندگی میں سوائے اس درخت کا پھل کھانے کے کوئی بھی خطا نہیں کی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد حضرت حوا علیہ السلام بھی وفات پا گئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔